بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایسٹرو پامسٹ سید علی زیدی۔ ناظرین، 19 نومبر بروز جمعے کے دن چاند گرہن لگے گا، اور یہ طویل دورانیے کا گرہن ہوگا، اور یہ گرہن برج ثور میں لگے گا۔ تو برج ثور والوں کو خصوصی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ سفید چیزوں کا صدقہ دیں، جس میں سفید اجناس ہے، چینی، چاول، آٹا یا دہی کا صدقہ دے لیں۔ اور جن علاقوں میں یہ دیکھا جائے گا، ان میں آسٹریلیا، کولمبیا، کینیڈا، ارجنٹائن، پیرو، ساؤتھ کوریا، چین، نیوزی لینڈ، کیوبا، چلی، میکسیکو، تائیوان، وینزویلا، جاپان میں دیکھا جا سکے گا۔ اور یہ طویل دورانیے کا گرہن ہوگا، جس کی ٹائم تقریباً 6 گھنٹے بنتا ہے، اور پاکستان میں یہ نہیں دیکھا جا سکے گا، تاہم بنگلہ دیش میں اس کا اختتامی حصے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین طویل دورانیے کا گرہن ہوگا۔ اس گرہن میں چند احتیاط بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن پاکستان میں دن ہونے کی وجہ سے یہ گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ 19 نومبر جمعے کے روز یہ گرہن دن میں لگنا شروع ہوگا۔ گرہن کا آغاز 11:02 پر ہوگا، اور گرہن 12:18 پر نظر آنا شروع ہو جائے گا، جبکہ گرہن کا انتہائی نقطۂ عروج 2:02 پر ہوگا، اور گرہن کا اختتام 5:03 پر ہوگا۔ اور یہ طویل دورانیے کا گرہن ہوگا، اور یہ گرہن کل 6 گھنٹے دیکھا جا سکے گا۔ تو گرہن کے دوران چند احتیاط کرنا بھی ضروری ہیں۔ سورج اور چاند گرہن جس وقت لگتے ہیں تو اس وقت چند احتیاط ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گرہن کو، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کو براہ راست ہرگز نہ دیکھیں۔ اس کے براہ راست دیکھنے سے دماغی امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور بینائی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کو تو اس کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی تابکاری شعاعیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں گرہن کو، تو آپ کسی برتن میں پانی لیں اور اس میں نظارہ کر لیں، اور براہ راست اس کو ہرگز نہ دیکھیں۔ اس کے دوران کوئی نیا کاروبار یا منگنی شادی کی کوئی تقریب یا کوئی بھی نیا کام ہرگز نہ شروع کریں، کیونکہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر وہ سورج گرہن کے اوقات میں کیا گیا ہے یا قمر در عقرب کے اوقات میں کیا گیا ہوا کام میں کامیابی نہیں ہوتی، اور الٹا اس کے نحس اثرات ہوتے ہیں، اور پریشانی بعد میں بنتی ہے۔ اور خصوصاً جو گرہن خطرناک ہوتا ہے، وہ حاملہ خواتین کے لیے مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند بچے ہوتے ہیں، ان کے منہ پر ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سورج چاند گرہن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ سورج چاند گرہن کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا انسانی جسم پر وہ نقصانات کر سکتا ہے، اور حاملہ خواتین کے اکثر کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جو حاملہ خواتین ہے، وہ ان کو چاہیے کہ چھت کے نیچے رہیں، چھری، کینچی اور آگ کا ہرگز استعمال نہ کریں، اور نہ جس کمرے میں وہ موجود ہیں اس کمرے میں چھری، کینچی اور آگ کا کوئی استعمال اور بھی نہ کریں۔ کاٹنے اور پھاڑنے کا عمل بالکل بھی نہ کیا جائے، اور وزن نہ اٹھائیں، پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں، اور اس دوران جتنے بھی دیر سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہوتا ہے، تو اس دوران بالکل سیدھی لیٹی رہیں۔ اگر کسی بہن بھائی کو کوئی بات میری سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ مجھ سے فون کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اسکرین پر میرا نمبر چل رہا ہے، اور سفید چیزوں کا صدقہ دیں، اور حاملہ خواتین ½ کلو گوشت کا بھی صدقہ دیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔